ماما اتنی بھی کیا جلدی ہے آخر میری شادی کی؟ جمشید خان نے گھر آتے ہی جیسے کل مہندی کے فنکشن کے بارے میں بتایا مہا ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا ماہل چاہتا ہے اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ صفیہ بیگم اسے سمجھانے کو آگے بڑھی جب 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ماہل میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، سب کو اس کی ہی پڑی ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں جا، ماہل آپ کا بیٹا ہے ماما۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ صفیہ بیگم اس کی اتنے شدید ری ایکشن پر حیران تھی۔ آرزو شور کی آواز سنتے اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ بڑی ماما آپ جائیں، میں سمجھا دیتی ہوں۔ آرزو ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ صفیہ بیگم انتہائی پریشانی سے باہر نکلی تھی۔ ماہل جیسا اچھا لڑکا وہ کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آرزو نے دروازہ بند کیا۔ ماہا زمین پر بیٹھے سر پکڑے رونے لگی تھی۔ آرزو نے شدید تکلیف میں اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاس جاتی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ خود کی تکلیف کو بلائے اسے بس اب خیال تھا تو ماہا خان کی تکلیف کا۔ ماہا چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، تم سب کو سچ بتا دو۔ آرزو اس کا ہاتھ سر سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی تھی۔ ماہا نے نم سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے اندر قہر برپا ہو رہا تھا۔ وہ مار دے گا آرزو، اس نے ماہل پر بھی گولی چلائی۔ وہ اب بہت خطرناک ہے، بہت پر اضطرار۔ ماہا روتے ہوئے ہچکیوں میں بولی تھی۔ آرزو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اپنے شوہر کی؟ وہ کیوں مارے گا کسی کو؟ وہ کون ہے؟ ماہا مجھے بتاؤ کیا کرتا ہے وہ؟ آرزو اس کی آنکھیں صاف کرتی تشویشناک لہجے میں بولی تھی۔ ماہا نے زکام زدہ سے سانس اندر کھینچی۔ غم تکلیف سے دل میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک گینگسٹر ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے مجھ سے نکاح کیا، پتہ نہیں کیوں وہ میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ وہ عجیب سی سرد خزل گرین آنکھوں سے بس وار کرتا ہے۔ وہ بہت عجیب ہے آرزو، وہ بہت خطرناک ہے۔ آج اس نے میرے سامنے ماہل پر گولی چلائی۔ ماہا بتاتے ایک بار پھر پھور پھور کر رو دی تھی۔ آرزو نے بری طرح لب کچلے تھے۔ وہ تو لفظ گینگسٹر پر ہی حیران ہو گئی تھی، شاید بڑے پاپا کی وجہ سے کوئی ہو۔ ماہا یا تو تم سب کو سب کچھ بتا دو یا بھاگ جاؤ یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ آرزو فی الحال گینگسٹر کو بلائے لب دبائے فکر مندی سے بولی۔ ماہا نے حیران کن نظر سے اسے دیکھا۔ کیا اب بھاگ جانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ آرزو وہ عزت جو برسوں سے بنی ہے اسے اپنے ہاتھوں سے ہوار کر دوں، برباد کر دوں؟ ماہا نم ویران آنکھوں سے سوال کر گئی۔ آرزو ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم غلط ہوتی تو عزت عزیز تھی، اب تم صحیح ہو، تم نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ماہا اب عزت سے بڑھ کر تم پر تمہارا نکاح بچانا فرض ہے، آرزو لب بینتے بولی تھی۔ ماہا بس کئی لمحے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا وہ بارات کے لینے آئے گا۔ آرزو کیا ہوگا پاپا، آغا جان سب کیا سوچیں گے؟ سب میرے بارے میں غلط سوچیں گے۔ ماہا پھر سے رو دی تھی۔ اپنوں کی نفرت یا ناراضگی بھی کہاں اتنی دیر برداشت ہوتی ہے؟ آرزو نے سامنے ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا۔ وہ دونوں بہت مختلف۔ کاش ماہا خان جتنا صبر آرزو خان میں آ جاتا، اور کاش آرزو خان کی بہادری ماہا خان میں ہوتی۔ میری بات سنو، پھر اگر وہ آ رہا ہے تو آنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم اپنے بارے میں سوچو، جنہوں نے تمہیں پرورش دی ہے نا ماہا، اگر انہیں اپنی تربیت پر یقین ہوا تو وہ تم پر یقین کریں گے، اگر نہیں ہوا تو آخرت میں تم نے اپنے نامہ اعمال خود پکڑنا ہے، دنیا نے نہیں۔ بی بریو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، پھر بارات والے دن ہی دیکھ لیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب فریش ہو جاؤ، کل مہندی ہے، شام ہونے والی ہے۔ آرزو اس کی کمر پیار سے سہلاتی بولی تھی۔ ماہا نے گہرا سانس بھرا۔ آرزو نے اسے اٹھایا اور اسے حوصلہ دیتی کمرے سے نکل گئی۔ ماہا نے اس جگہ کو گھورا جہاں سے وہ گئی تھی۔ تمہاری جیسی کزن سب کے پاس ہونی چاہیے۔ ماہا آنکھیں صاف کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر منہ پھیلا کتابیں آگے کھولے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آرزو نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا تھا۔ آرزو نے لب بینچے جہاں وہ پہلے اسے وہ ہنسی وہ مسکراہٹ
چھو کر محسوس کرنے کا دل کر رہا تھا۔ آج وہی مسکراہٹ اسے بس زہر لگ رہی تھی۔ دانیال نے اس کے جھکے سر پر نظر ڈالی تھی۔ وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا جب آرزو نے اپنی کتابیں سمیٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ فریش ہوتے باہر آیا تو آرزو کمرے میں نہیں تھی، وہ لب بینچ گیا تھا۔ وہ روم سے باہر نکلا جب جمشید صاحب نے اسے روک لیا۔ دانیال، کل ہی مہندی کا فنکشن ہے، تم سارے کام دیکھ لینا، اوکے؟ جمشید صاحب نے مسکرا کر دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیچے ہال کے صوفے پر بیٹھے اب آرزو موبائل استعمال کر رہی تھی جو کچھ دن پہلے ہی اپنے بابا سے نیو منگوایا تھا۔ لگی تھی مروہ سے چیٹ کرنے۔ وہ چلتا حال میں اس کا دوپہر گاڑی سے اترتے وقت لال ہوتا چہرہ وہ دیکھ چکا تھا، پھر اب بھی اس کا منہ پھلائے اسے مکمل اگنور کرنا کہاں دانیال کو پسند آ رہا تھا۔ آرزو سنو، دانیال نے ایک نظر اسے دیکھتے نتاشا جو کمرے میں جا رہی تھی دانیال کو حال میں دیکھتے وہ بھی وہیں آ کر ایک صوفے پر ٹک گئی۔ آرزو کان لپیٹے بیٹھی تھی۔ آرزو سنو، میری شرٹ تو نکال دو۔ دانیال نے پھر سے پکارا جبکہ وہ فریش ہو کر آیا تھا۔ آرزو نے بڑی ادا سے احسان کرنے والے انداز میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، وہ مصنوعی سا مسکرائی تھی۔ دانیال نے جبڑے بینچے اسے دیکھا، پنک فراک میں وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے اور وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈالتے سر پر اوڑھے وہ بے نیازی سے بیٹھی دانیال کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہی تھی۔ دانیال، میں نکال دیتی ہوں۔ نتاشا مسکراتے فوراً سے اٹھی تھی۔ آرزو کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے لیکن انداز اب بھی لاپرواہ سا تھا۔ شام کا وقت تھا جب ادھر سے عائشہ شاپنگ بیگ ہاتھ میں اٹھائے حال میں داخل ہوتی۔ بیگ صوفے پر پھینک گئی جس میں ماہا کے فنکشن کے کپڑے تھے، بلکہ ماہا اپنی اور آرزو کی شاپنگ اس نے ہی کی تھی۔ آرزو ویسے تو بہت نہرے کرتی تھی کپڑوں کے معاملوں میں، لیکن اس بار نتاشا کے چلتے اس کا دل اچار تھا اور ماہا نے ویسے ہی اس جھنجٹ میں پڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی عائشہ، رخسار بیگم اور صفیہ بیگم تھی شاپنگ پر اور اب بھی لوٹی تھی۔ نہیں شکریہ، دانیال نے سپار تاثرات سے انکار کیا تھا۔ آرزو کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری، اب ذرا کچھ دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ آرزو، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کچھ بول رہا ہوں میں، فوراً کمرے میں آؤ اور ایسا کرو میرے کال کے لیے کپڑے بھی نکال دو۔ دانیال کہتا پلٹ گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ ہر کوئی اپنی ہی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ نتاشا نے سخت زہرہند نظروں سے آرزو کو دیکھا۔ عائشہ، یار جاؤ، نکال کر دو اپنے بھائی کو کپڑے۔ آرزو اب بھی موبائل میں لگی بیزاری سے بولی۔ عائشہ لب دباتی اوپر دانیال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جو شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا دروازے پر ہوتی دستک سنتے جھٹ سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے عائشہ کو دیکھ لب بینچ گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ہال میں آیا جہاں اب صفیہ بیگم، رخسار بیگم کے ساتھ نور بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ نتاشا سب کچھ اچار دل کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ آرزو، اوپر آ کر میرے کپڑے نکالو، وہ وہیں سے سخت لہجے میں بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رخسار بیگم نے بھی بیٹی کو آنکھوں سے اشارہ کیا جسے وہ مکمل نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔ نوکر سمجھا ہوا ہے، سیر سپاٹے ان کے ساتھ کام میں ہوں۔ واہ! وہ نیچے ہی بڑبڑاتی اور ڈیٹ بنی بیٹھی رہی تھی۔ اسے ہلتے نہ دیکھ دانیال کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں آرزو؟ وہ سیڑھیاں تیزی سے اترتا شدت سے چیخا۔ آرزو اسے نیچے آتا دیکھ صوفے سے اچھل کر کھڑی ہوتی بھاگنے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نوکر نہیں ہوں آپ کی بیوی والے کا، وہ کہتے کہتے لب دانتوں تلے دبا کے دانیال نے منحیزی سے اسے دیکھا تھا۔ ایک دم اس کے لب دبانے پر وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ چلو تمہیں بیوی والے کام دوں۔ آرزو آگے کی جانب آگے جس سے وہ اس کے پیچھے لپکا اور تیزی سے اس کے قریب جاتے اس کے کلائی دبوچے اسے بازو میں بھر لیا تھا۔ آرزو کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ نور بیگم نے بیٹے کو گھورا۔ وہی نتاشا کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی۔
اس نے ہونہار نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، جبکہ آرزو کی فتح بڑی نظریں اب نتاشا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آرزو کو اپنے روم میں لاتے اسے نیچے اتار چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہاں، آ کیوں نہیں رہی؟ بلا رہا تھا میں۔ وہ دیوار کے ساتھ اس کے نازک وجود کو پن کیے دونوں بازو آئٹ سائڈ پر رکھتے اس کی جانب جھکتے بولا، میری سنتے ہیں آپ ہمیشہ؟ وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اسے اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا سلگتے لب رکھتے گہرا سانس بھر گیا تھا۔ بولو، کیا سنوں تمہاری؟ بالوں میں منہ دیے گہرا سانس بھرتے آرزو کی سانسیں تھامی تھی۔ شرٹ لڑکھڑاتے لفظوں اور 120 کی سپیڈ سے دھڑکتے دل کو قابو کرتے وہ دیوار کے ساتھ سمٹی بمشکل بولتی بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہاں، کیا شرٹ؟ اس کے لبوں کو آہستگی سے سلگتے ہونٹوں سے چھوتے وہ مدھم باری پرسوس آواز میں بولا تھا۔ جذبوں میں بسی اس کی طلسم زدہ سی خوشبو نے آرزو کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ کپڑے؟ وہ مکمل مدہوشی کے عالم میں اس پر جھکا، اس کی ہلچل گھبراہٹ سے بھرپور آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھتے اب اس کی شنگرفی لبوں کو سہلا رہا تھا۔ آرزو نے ہلچل آنکھوں سے اسے دیکھا اور دانیال نے جھٹ سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے حسرت سے آنکھیں میچ لی تھی۔ مجھ سے بات کرتے وقت اپنی نظریں جھکا کر رکھا کرو۔ نظریں تم اٹھاتی ہو، دل میرا بے ایمان ہونے لگتا ہے۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں پر انگلی پھیرتے مدھم گمبھیر پن سے بولتا۔ آرزو کا چہرہ دہکا گیا تھا۔ وہ لب کچل کر رہ گئی تھی۔ اسے اچانک کیا ہو جاتا تھا؟ وہ اس کے لہجے کی نرمی پر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا دل اس کی جانب جھکنے لگا تھا۔ آرزو نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب دانیال نے سرعت سے اسے جانے دیا تھا۔ آرزو کا جسم ہولے سے لرز اٹھا تھا۔ کیا تپش بڑا لمسا سلگتی سانسوں کی مہک اس کی دلفریب آواز نے آرزوہان کا دل الگ سے دھڑکانا شروع کیا تھا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ لب بیتے خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جس پر دانیال ہاتھ پیچھے باندھے پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پڑھنا ہے، خود نکال لیں۔ آرزو وہاں سے فوراً کھسکی تھی۔ دانیال کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ وہیں صوفے پر ڈیسا گیا تھا۔ آج وہ نتاشا کو اسی لیے بھی ساتھ لے کر آیا تھا کہ اس نے نتاشا کو گھر سے بہت دور ایک جگہ دلا دی تھی ٹھہرنے کے لیے۔ اب بس ایسے ہی کسی کمپنی میں اسے جاب دلوا کر وہ اسے یہاں سے فوراً بھیجنا چاہتا تھا۔ اپنے دل میں بڑھتے جذبوں کو قابو کرنا اب مشکل ترین ہو رہا تھا۔ وہ کھل کر انہیں قبول کرنا چاہتا تھا۔ آخر مہندی کا دن بھی آ گیا تھا۔ صبح سے ہر طرف گہما گہمی تھی اور اب تو رات ہونے والی تھی۔ مہندی کا فنکشن کمبائن تھا۔ ماہل کی طرف ہے ہی کون تھا؟ اس کی ماں اور چاند ایک رشتہ دار، اور ادھر سے بھی بالکل خاص رشتہ دار کو بلایا گیا تھا۔ ماہا کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ آرزو کئی بار آ کر اسے تسلی دے چکی تھی۔ ماہا کو عائشہ ہی تیار کر رہی تھی، جبکہ آرزو بھی تیار ہونے اپنے اور دانیال کے مشترکہ کمرے میں گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہوتی ماہا کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی تھی جہاں ماہا سوگوار حسن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہلکے سلور رنگ کا لہنگا پہنے، اوپر اورنج رنگ کی کرتی پہنے، دوپٹے کو بالوں میں سر کیے وہ پھولوں کی جھولی میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ آرزو بے ساتھا اس کے گلے لگی۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ آرزو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے اس کے ہاتھ پر گرفت کے ساتھ طرد کی تھی۔ ماہا گہرا سانس کھینچتی خود کو ہمت دیتی عائشہ اور آرزو کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ابھی تو آرزوہان نے ایک مین کام کرنا تھا۔ لان میں فنکشن کا ارینجمنٹ تھا۔ سب ینگ جنریشن کزن بہت سانگ گا کر انجوائے کر رہے تھے۔ جب وہ لوگوں کی نظریں اٹھی وہ وہی ساکت ہوگی۔ ماہل رانا نے پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا تھا۔ وہ نازک اندام لڑکی جس کے چہرے پر چھپانے کے باوجود اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تھا، اور وہ صرف ایک نظر تھوڑی تھی، وہ تو ایک قیامت تھی تو ماہل رانا کے دل پر گزری تھی۔
وہ وائٹ کرتے پر ہلکے براؤن کلر کی واسکٹ پہنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل ایک بلڈ کھا کر ہاسپٹل میں پڑا تھا۔ دوسری جانب نیلی آنکھوں نے اپنی آفت کو دیکھا تھا۔ مہندی رنگ کے سوٹ میں وہ بالوں کو کرل کیے، کھلا چھوڑے، کانوں میں ایئرنگ ڈالے، پاؤں میں کھسا پہنے، ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے پھیلائے دانیال کے کو چاروں ہنے چت کر گئی تھی۔ یا اللہ خیر، بے ساتا ہی اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ ایک وہ عزت آنکھیں جب بھی چمکتی، چین سکون لوٹ کر ساتھ ہی لے جاتی۔ ان دونوں نے ماہا کو لے جاتے محل کے برابر میں بٹھا دیا۔ درمیان میں ایک پردے سے ان دونوں کو الگ کیا ہوا تھا۔ عائشہ فی الحال ماری پھر رہی تھی۔ ڈیل سائن ہونے کی وجہ سے معراج کو وہاں مزید کچھ کام نکل آیا تھا، اس لیے وہ کل ڈائریکٹ نکاح پر ہی آنے والا تھا۔ آرزو مسکراتی وہاں سے اندر چلی گئی تھی۔ وہ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان تھا، ایسا اطمینان جس سے اس نے جنگ فتح کر لی ہو۔ دانیال کی خطبہ اٹھی نظروں کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ جانے انجانے وہ فخریہ انداز میں کھڑی تھی۔ آخر کو اس کے محرم کی نظریں اس پر جو جمی ہوئی تھی۔ مہندی کا فنکشن بڑوں نے شروع کیا تھا۔ آرزو بے صبری سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جب وہاں سے نتاشا باہر نکلی تھی۔ تنگ فٹنگ والے شرارے کرتی میں اس کا نازک سراپا واضح ہو رہا تھا۔ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چڑیل کہیں کی، آرزو منہ بنا کر بولی تھی، لیکن پھر کچھ یاد آتے مسکرا دی۔ اس کی نظر نتاشا پر تھی جس کا رخ دانیال کی طرف تھا۔ وہ دانیال کے پاس جاتی اس کے درمیان رک گئی۔ آرزو نے بے ساہتا دانیال کو دیکھا جس نے اتنی تیزی سے نظریں پھیری تھی کہ آرزو لب دبا گئی۔ نتاشا نے کنگ چہرے سے دیکھا، دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آرزو خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیا ہواؤں میں لے جانے والا احساس تھا؟ اس کا محرم جو اسے اتنی فرصت سے تاک رہا تھا، کسی نامحرم کے سامنے آنے سے نظر ہی پھیر گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور آرزو خان کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ نتاشا غصے میں مقید اپنے پاؤں بار بار ہلا رہی تھی۔ بہت بے چینی ہو رہی تھی جب اس نے پاؤں بلاہر باہر نکالا تھا۔ ایک دلسوز چیخ ابھری تھی۔ سب لوگ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ نتاشا چیخیں مارتی اچھل رہی تھی۔ اس نے دوسرا غصہ بھی اتار دیا تھا جن میں سے 2 کاکروچ نکلے تھے۔ نتاشا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پہلی بار ماہا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ عائشہ لب دبا گئی جبکہ دانیال نے پہلی ہی فرصت میں اپنی آفت کو دیکھا۔ نتاشا خوف سے سہمتی تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سارا میک اپ اب بری طرح خراب ہوا تھا۔ آرزو آگے بڑھی اور نتاشا کو تھام کر ایک سائڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا نتاشا، آپ بھی ڈر گئی؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو عش کر اٹھتا۔ اس نے نتاشا کے بہتے آنسو صاف کیے۔ سب لوگ نفی میں سر ہلاتے واپس سے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ڈرتے، اگر کبھی بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ گیا تو؟ آرزو اس کے بال صحیح کرتے مصنوعی مسکرا کر بولی تھی۔ نتاشا نے لب بینچے اپنے سے چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا جس کی ہزل آنکھوں میں چمکتی نظریں اگر خود پر رکھتی تو ایسا نہ ہوتا، اسی لیے یہ ایک وارننگ ہی سمجھ لے۔ اللہ کی طرف سے کسی دوسرے پر نظریں رکھنے سے بہتر انسان خود پر توجہ دے، وہ کہتی پلٹ کی۔ نتاشا دانت کچکاتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی جبکہ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ ہار ویر ایک سانگ ہو جائے، عائشہ چہکی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ آرزو نے منہ بنایا تھا، ہان ویر پلیز نہ، ایک ہی بس۔ عائشہ معصوم صورت بناتے ہوئے بولی۔ دانیال نے ماہر کے ساتھ بیٹھی آرزو کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی اور رخسار بیگم نہ جانے اسے کیا بول رہی تھی۔ اور ایک تھپڑ کھانے کے بعد آرزو نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ دانیال دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ چلے کوئی شعر ہی سنا دے۔ عائشہ نے مائک اس سے پکڑایا تھا جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ آرزو نے ہزر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
وہ ایک بار پھر سے اس کی کاجل کی لکیروں میں ہی الجھ گیا تھا۔ عائشہ نے لب دباتے دانیال کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا